بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلارو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے امتحان میں ناکام ہونے والے طلباء اپنی ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آج کے اس پروگرام میں اپنے ایسے اسٹوڈنٹس کو جن کی بورڈ کے ایگزام میں کم پارٹ آ چکی ہے، ایک دو سبجیکٹ میں وہ رہ گئے ہیں، ان کو ایک ایسا 40 دن کا لائحہ عمل بھی دوں گی جس پر عمل کر کے وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کل ہمارے بچوں کے بورڈ کے رزلٹ آ چکے ہیں اور ہمارے بہت سے طلباء کامیاب بھی ہو چکے ہیں اچھے مارکس لے کر۔ تاہم کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی ایک دو سبجیکٹ میں ان کی کم پارٹ آ چکی ہے، تو ہم اپنے آج کے پروگرام میں امتحان میں ناکام ہونے والے طلباء کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اپنائی جائے، والدین اور اساتذہ کو کیا طریقہ کار اپنانا کی ضرورت ہے، کیا میتھڈولوجی استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ناکام فیلئر بچوں کو کامیابی کی طرف گامزن کر کے ان کی ناکامی کو کامیابی میں کنورٹ کر سکیں۔ یہ کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے، یہ کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے، یہ قابل عمل لائحہ عمل ہے، بلکہ یہ ایک صرف سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایک عارضی بات ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف لائف ہے، فیز آف لائف ہے۔ خوشی، غمی، ناکامی اور کامیابی، یہ دونوں زندگی کے حصے ہیں۔ اس کو ایک جز کے طور پر لینا چاہیے اور ناممکن جیسے لفظ کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمت نہ ہاری جائے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ امتحان میں ناکامی کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس کا سوچنے کا انداز منفی ہو جاتا ہے، کچھ کا مثبت ہوتا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے طالب علم ہمیشہ امتحان میں ناکامی کے بعد پریشان اور خوفزدہ ہونے کی بجائے اپنی ناکامی کو مثبت انداز میں لیتے ہیں اور وہ اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بلکہ نئے عزم، جوش اور ولولے سے محنت کر کے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کامیابی کے اصول کی تگدو میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے، منفی سوچ رکھنے والے طلباء امتحان میں ناکامی کے بعد زندگی کو رکاوٹوں بھرا راستہ سمجھتے ہیں، وہ شکستہ دل ہو جاتے ہیں، ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں اور علم کو کارآمد بنانے کی بجائے مایوس ہو جاتے ہیں، نیکسٹ کوشش اور جدوجہد محنت کرنا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تو وہ بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے اتنے کم نمبر کیوں آئے، میں فیل کیوں ہو گیا، میرا فلاں کالج میں داخلہ کیوں نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اپنی منفی سوچ بعض اوقات ان طالب علموں کو غلط راستے پر چلا دیتی ہے۔ وہ اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے، اپنے غم کو مٹانے کے لیے، اپنی ناکامی کے خوف اور تکلیف کو مٹانے کے لیے وہ کبھی نشے میں لگ جاتے ہیں، ڈرگ مافیا کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، کبھی بلکہ خودکشی کا فیصلہ بھی کر لیتے ہیں۔ جینے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی اہمیت اور امید کی تمام پہلوؤں کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح جو کہ حالات اور مایوسیوں اور محرومیت کے ساتھ جو ہے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا سب سے پہلے اب تو یہ دیکھنا ہے کہ ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ کم نمبر لینے پر یا فیل ہو جانے پر نشے کی لان میں پڑ جاتا ہے، خودکشی کا ارادہ کر لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ بات کی دلیل ہے کہ وہ فقط لائق تو تھا، حوصلہ مند نہیں تھا۔ زندگی میں ایسے بہت سے سٹیج آتے ہیں، بہت سے میں نے اسٹوڈنٹ قابل لائق اسٹوڈنٹس کو ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں مبتلا نیگیٹو سوچ رکھنے والے بچوں کو، نوجوان نسل کو، طلباء کو کیسے ناکامی، مایوسی اور پریشانی کے دلدل سے نکال کر دوبارہ کامیابی کے راستے پر، ترقی اور کامرانی کے راستے پر گامزن کیا جائے۔ اس کے لیے جہاں وہ خود بذات خود طلباء کو کچھ ہدایات اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اساتذہ اور والدین کے لیے بھی کچھ ضروری رہنما اصول ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین اساتذہ بچوں کی ناکامی کو دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں، بچوں کو نالائق، کامچور، سست جیسے الفاظ استعمال کر کے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تنقید سے بچے گھبرا کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناامیدی اور ناکامی کی صورت میں تنقید کی بجائے والدین اور اساتذہ کو امید دلا کر
ان کا حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں حالات کا مقابلہ کرنے اور انتھک محنت سے کامیابی حاصل کرنے کی تلقین کریں۔ اسی طرح پھر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کا مقابلہ کیسے کریں، وہ اپنی ناکامی کے خوف پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو مثبت انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح اپنی ناکامی کے خوف کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے طلباء کی ماہرین تعلیم کے ذریعے کونسلنگ کی جائے تاکہ طلباء مثبت سوچ، محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ناکامی کے خوف پر قابو پا کر نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ پھر بچوں کو یہ موافق حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا جائے کہ مسائل اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو توقعات کا پورا نہ ہونے کے باوجود گھبراتے نہیں اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بچوں کو بتایا جائے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے کیسے سبق سیکھنا ہے، ہمیں ایک دفعہ جو ہم نے غلطی کی ہے اس کو دوبارہ نہیں دہرانا، اس غلطی سے سبق سیکھنا ہے، تو وہی ناکامی آپ کی کامیابی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمت نہیں ہارتے، بعض اوقات بہت محنت کے باوجود بچوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی کوشش چھوڑ دیتے ہیں، مگر ان کو بتایا جائے کہ ٹرائی اگین، ٹرائی اگین، بار بار کوشش کریں، اسی سے ہم اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ اصل ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار کامیاب نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے، آپ اپنی اٹیمپٹ میں فلاپ ہو گئے، بلکہ اصل ناکام تو وہ ہوتا ہے جو ہمت ہار دیتا ہے۔ تو بچوں کو بتائیں کہ ناکامیوں کو تحریک کا درجہ دیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو میدان جنگ میں آنے والا ہی، مقابلے میں اترنے والا ہی گرتا ہے اور سنبھلتا ہے۔ تو بچوں کو بتائیں کہ شکست سے بھی انسان سیکھتا ہے، اپنی اگر وہ اپنی شکست اور ناکامی سے نامید نہیں ہوتا اور ہمت نہیں ہارتا تو گویا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ پھر بچوں کو بتایا جائے کہ کس طرح تاریخ میں ایسی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جہد مسلسل کے ساتھ کامیابی حاصل کی، بار بار ناکام ہونے کے باوجود جنہوں نے اپنی مسلسل محنت اور جدوجہد کے بعد کامیابی حاصل کی اور ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے۔ ابراہیم لنکن کو لے لیجئے، کتنے صدمات، ناکامیوں سے دوچار ہوئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، کاروبار میں ناکامی، مجلس قانون ساز میں شمولیت میں ناکامی، حتیٰ کہ کئی سال بار بار وہ ناکام ہوتے رہے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر وہ 1860 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ اسی طرح آئنسٹائن کو لیجئے، 4 سال کی عمر تک بولنا نہیں آتا تھا، 7 سال تک پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں تھا، اساتذہ نے انہیں کن ذہن ہونے کا طعنہ دیا، ان کی ڈاکٹریٹ کے تخلیقی مقالہ یونیورسٹی مسترد کر دیا کہ یہ بے تکا مقالہ ہے، مگر وہی آئنسٹائن طویل جدوجہد کے بعد اس نے ثابت کیا کہ وہ 20ویں صدی میں سائنس کے افق پر جگمگانے والا سب سے بڑا ستارہ ہے۔ تھامس ایڈیسن کو لے لیے، جنہوں نے بلب ایجاد کیا، کہ اسکول میں نہایت سست طالب علم تھا، جس استاد نے ایک دن لفافہ دیا کہ جا کر اپنی والدہ کو دے دینا۔ جب اس کی ماں نے اس لفافے کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا تو انتہائی غبی اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، اسے اسکول سے نکالا جا رہا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو یہ سب کچھ بتانے کی بجائے اس میں کہ کیا لکھا ہے بتایا کہ بیٹا، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت بڑا، بہت ذہین ہے، اس کے لیے یہ اسکول چھوٹا ہے، اس میں اتنے اچھے استاد نہیں ہیں جو اسے پڑھا سکے، لہٰذا آپ اسے خود پڑھائیں۔ اور اس ماں نے اپنے بچے کو خود پڑھایا اور اس کی بدولت اس کا بیٹا تھامس ایڈیسن آج ایک عظیم سائنسدان بنا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں 40 دن کی تیاری کا پلان، کہ آپ اس 40 دنوں کو کس طرح سے بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس کا لائحہ عمل کیا ہے، پلان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 ڈیز میں کیا کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل 5 ڈیز میں آپ نے جائزہ لینا ہے، روڈ میپ بنانا ہے، یعنی آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ آپ کا سلیبس کیا ہے، اس کا پیپرز کا پیٹرن کیا ہے، کون سے سوالات پیپرز میں بار بار آ رہے ہیں، سلیبس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 2 گھنٹے سے شروع کریں، آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ آپ سب سے پہلے ایم سی کیوز پہ فوکس کریں، ماڈل پیپرز لے لیں، پھر آپ تمام اسباق کے شارٹ کوسچن کو یاد کریں، اس کے بعد آپ اسکیمز آف اسٹڈی کو دیکھیں کہ پیپر بورڈ والے جو بناتے ہیں وہ کس کس سبق میں سے کتنا وہ سوال لیتے ہیں اور کون کون سے سوال جو ہے کس لیسن سے اور یا چیپٹر سے آتے ہیں، پھر اسی لیسن کو تیار کیا جائے، انہی کو فوکس کیا جائے۔ جب آپ کی ایم سی کیو اور شارٹ کوسچن کی تیاری ہو جائے پھر آپ لانگ کوسچن کی طرف آئیں،
اور لانگ کوشچن میں بھی آپ اسکیم آف اسٹڈی کو پیش نظر رکھ کر تیاری کریں. صرف وہی حصہ یاد کریں جہاں سے لانگ کوشچن آنا ہے. پھر ایک مضمون پر فوکس کریں، یعنی ایک یا دو اگر سبجیکٹ میں سپلی ہے تو پہلے آپ ایک سبجیکٹ کو اچھے سے مکمل کریں. ویڈیو شارٹ نوٹس لیکچرز کے ذریعے آپ اپنے لیسن کے مفہوم کو سمجھیں. صرف رٹنے کی بجائے آپ سمجھ کر یاد کریں. پھر 21 سے لے کے 30 ڈیز کے دوران میں آپ نے روزانہ ایک پاس پیپر کی پریکٹس کرنی ہے. اپنی غلطیوں پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور ان کو دوبارہ دہرانا ہے. 8 ڈیز 31 سے 38 کے دوران آپ نے ریویژن کرنی ہے. اپنے تمام سلیبس جو ہے اس کو ریوائز کرنا، مختصر نوٹ سے تمام مضامین دہرانے ہیں، عام سوالات کو بار بار دہرانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سیلف ٹیسٹ لینا ہے. ایگزام سے 2 دن پہلے آپ نے اپنا ٹیسٹ لینا ہے اور ذہنی سکون کے ساتھ آپ نے جائزہ لینا ہے. اور آپ نے خود بھی دعا کرنی ہے، والدین سے بھی دعا کروانی ہے. آپ یاد رکھیں کامیابی کا اصول ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنا ارادہ مضبوط بنائیں. علم صرف پاس ہونے کے لیے نہیں، زندگی بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. وقت کی پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے یہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ بھی ابھی سے شروع ساتھ کر دینا ہے. سب سے پہلے درود شریف درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں. 7 بار یا فتح کا ورد کریں. 3 بار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ آیت مبارکہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 دفعہ آیت، اور رب زدنی علما یہ 3 بار آیت. یہ آپ نے پڑھنا رہنا ہے. اور امتحان سے پہلے ہو سکے تو 313 بار یاسیبو کا ورد ضرور کریں. سورہ انفال کی آیت نمبر 62 7 بار گھر سے باہر نکلتے وقت، امتحان دیتے وقت جب آپ جائیں تو وہ پڑھتے ہوئے جائیں. اللہ پاک کامیابی دے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.